المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفي آمين. باب الاستعارة للعروس عند البناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. باب الاستعارة العروس عند البناء. دلہن کو جس وقت بنا کیا جاتا ہے رخصت کی جاتی ہے اس وقت کوئی کپڑا جو ہے اس کو پہننے کے لیے عاریت پر لینا. مصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسئلہ جو ذکر کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر دلہن جو جوڑا پہنتی ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. طرح کے لیے ہوتا ہے شادی کو بھی کی زیادہ معلوم ہے. ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک جوڑا سمندر میں دلہن جو کپڑا پہنتی ہے وہ راندے میں 1.5 لاکھ روپے کا ایک کپڑا ایک جوڑا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو دلہنیں پہنتی ہیں وہ 3,000 پاؤنڈ کا ہوتا ہے یعنی 3 لاکھ روپے کا ایک جوڑا ہوتا ہے. اب اس سے اندازہ کرو ہمارے یہاں کیا ہوگا. اب لوگوں زیادہ معمولی ہوتا ہے معلوم. اور یہ ایک جوڑا جو کپڑا ہوتا ہے جو پہلے دن پہنتی ہے وہ شادی کے موقع پر پہنتی ہے وہ صرف ایک ہی دن ایک ہی مرتبہ پہنا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے بعد وہ کپڑا پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ کپڑا نہیں مل جاتا. تو اتنا زیادہ لمبا خرچہ کرنا اور یہ تو صرف ایک جوڑ کا ہوگا. پھر اس کے علاوہ منگنی کی رسم ہے پھر وہ مہندی کی رسم ہے پھر یہ رسم ہے وہ رسم ہے. اس وقت کی جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں. بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے شادی کے موقع پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شادی ہوتی تھی اور اس وقت جیسے شادیوں کو مسرت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اس طریقے سے اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. لیکن کپڑوں کے لیے اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تھا. ایک بات. دوسری بات ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مطلب فرمایا کرتے تھے کہ کپڑوں میں جو خرچہ ہوتا ہے حضرت شیخ نور اللہ مطلب فرمایا کرتے تھے میں مہنگے اور بہت ہی مہنگے جس میں کپڑوں میں زیادہ خرچہ ہو اس قسم کے کپڑوں کے خرچ کا میں مخالف ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے اور میں نے اس وجہ سے کہ کپڑا سستا ہو یا مہنگا ہو کپڑے کا اصل مقصد ہے سطر چھپانا یا سردی اور گرمی سے محفوظ ہونا. سمجھنا نہیں. اس کے لیے اتنے لاکھوں روپے کا ہزاروں روپے کا خرچہ کیا جائے یہ بیکار ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں. اس کی جگہ پر اگر کھانے پینے میں خرچ کیا جائے مثلاً کیا ہے کھانا کوئی ایسا بنایا جائے یا کھانا ایسا کیا جائے کہ جس کے اندر میں زیادہ خرچہ ہو جس میں بادام ہے یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ملائی گئی ہو تو پھر اس صورت میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں اتنا مخالف نہیں ہوں. یعنی کپڑوں میں خرچہ کرنے کے مقابلے میں کھانے میں اگر خرچہ کیا جائے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کھانے میں جتنا خرچہ کیا جائے گا عمدہ کھانا جتنا کھایا جائے گا وہ کھانا کچھ نہ کچھ بدن کو فائدہ دے گا. دماغ کو فائدہ دے گا. عمدہ قیمتی بادام بادام وغیرہ کھانے کی وجہ سے. اس وجہ سے اس میں اگر پیسے خرچ کیے جائے تو کوئی زیادہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن 10 روپے 10 کا کپڑا پہنو یا 20 روپے 10 کا کپڑا پہنو
سمجھنا ہے اس کا مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے، پھر اس میں اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ دو باتیں یاد رکھیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح دلہن جو ہوتی تھی اس دلہن کو کپڑا پہننے کے لیے انہوں نے بہت ہی عمدہ کپڑا بنا کر رکھا تھا۔ جس کی شادی ہوتی تھی وہ ایک دن کے لیے پہننے کے لیے لے جاتی تھی، پھر عورت لیتی تھی، دوسرے کی شادی ہوتی تھی وہ پہننے کے لیے لے جاتی تھی، عورت لیتی تھی۔ سمجھ میں آج کل تو ہمارے یہاں مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ایک بہن نے شادی کی اور اس شادی کے بعد اس نے 10,000 روپے کا جوڑا خریدا، اسی کی بہن کی شادی ہوگی تو وہ بہن بھی اس کپڑے کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس کو بھی مستقل لینی چاہیے۔ اور نہیں تو یہ اسراف ہے، بیکار خرچہ ہے، صرف فائدہ نہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا ایک ہی دن کے لیے اتنا زیادہ خرچہ کرنا اور صرف پہننے کے لیے خرچہ کرنا بکواس ہے۔ یہاں جب میں آیا تو اس وقت دلہن کو 1.5 لاکھ روپے کا پھول کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ معلوم رام والا وہ بھی ہے پہنایا جاتا تھا، معلوم ہے کہ نہیں؟ جی دیکھا ہے؟ پہناتے ہیں۔ پھر کیا دیکھا نہیں پہناتے ہیں؟ جوڑا دیکھا جو دلہن کپڑے پہنتی ہے وہ دیکھا نہیں، وہ پھول کا سہرا جو پہنایا جاتا ہے 1.5 لاکھ روپے کا۔ میرے یہاں آنے کے بعد میرے دوست کے یہاں شادی ہوئی، داؤد والے دونوں بھائی کے یہاں مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے کا پھول کا سہرا، پھول کا ہار، کیا فائدہ؟ نہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کی کوئی سونا کی چیز لڑکا لڑکی کو دے دے، آئندہ اس کو کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد سے پھر ان کے خاندان میں بند ہو گیا یہ 1.5 لاکھ کا۔ تو اس قسم کی بہت ساری بیکار چیزیں ہوتی ہے، سمجھ میں آئے نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک بہترین جوڑا تھا اور جو دلہن جاتی تھی اس کو وہی جوڑا، بہترین جوڑا اس کو پہنا دیا جاتا تھا۔ ایک ہی دن کے لیے تو پہننا ہوتا ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دلہن کے لیے استعارے کے طور پر، عاریت کے طور پر، بورو کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اگر کوئی کپڑا لیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي قال دخلنا على عائشه رضي الله تعالى عنها وعليها درع قيس من 5 دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى حتى المسوى في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت امراه تطير بالمدينه الا ارسلت الي تستعير. باب فضل المنيحه. منی ہاں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو جانور دے دیں، کوئی آدمی بکری کسی کو دے دیں کہ دیکھو یہ میں بکری دے رہا ہوں میں اور اس بکری کا دودھ تم استعمال کرو اور جب یہ دودھ دیتے بند ہو جائے تو بکری مجھے واپس کر دینا، تو عاریت کے طور پر ان کو بنی تعریف کیا جاتا ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابي زناد بن عبد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحه للحد الصفي من حدث والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل عن مالك قال نعم الصدقه. منی ہاں بہت ہی اچھا صدقہ ہے، بہت ہی زیادہ مفید بات ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الموهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار. جب مہاجرین مدینہ منور آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری مال دولت جائیداد جو کچھ بھی تھا وہ سارے کے سارے مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، خالی ہاتھ پہنے ہوئے کپڑے لے کر وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ فقاسمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام. اس وقت انصاری حضرات جو تھے ان انصاری حضرات نے ان کی نصرت کی، مثلا اگر کوئی مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کر آ گیا، اب
और उसके पास कुछ भी नहीं है। अंसारियों के पास बागात हैं, मदीना मुनव्वरा में बहुत सारे खजूर के दरख्त हो गए, खेत है वगैरह। तो उनमें से एक ने कहा कि मेरा ये खजूर जो है वो तुमको इस्तेमाल करने के लिए दिया, इस पर जितनी खजूर आए तुम खाओ पियो बेचो, तुम्हारे इख्तियार में है। इस तरीके से उन्होंने अंसार में नुसरत की। ويكفوهم العمل والمؤونة. इस तरीके से उनका अमल और मौनत वगैरह भी काफ़ी हो गई। وكانت أم أنس أم سليم رضي الله تعالى عنها كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكانت أعدت أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر وانصرف إلى المدينة أتى المهاجرون. यहाँ से पहली हिजरत से लेकर जब खैबर के फतह होने तक का मौका आया, 6-7 साल हो गए उसमें, तो उसमें मदीना मुनव्वरा आए और खैबर का माल मिल गया, खैबर की ज़मीन मिल गई। तब मुहाजिर जो है वो भी उसमें कुछ ताकत आ गई, पैसे वगैरह मिल गए, ज़रूरती चीज़ें हासिल हो गई, खेत वगैरह मिल गए। तो उन्होंने अब तक जो मनीहत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए लोगों ने जो वो दरख्त हो या बाग वगैरह जो कुछ दिया था वो मुहाजिरीन ने मदनी हज़रात को वापस कर दिया। وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار مناكحهم التي كانوا منحوه من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم علاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن ابي كبشه السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة اعلاهن منيحة. 40 عادتیں بہت ہی عمدہ عادتیں ہیں، ان میں سے سب سے اچھا ہے منیحت، استعمال کرنے کے لیے کسی آدمی کو کوئی جانور وغیرہ دے دی جائے، دودھ پینے کے لیے دے دیا جائے، اونٹنی دے دی جائے، گائے دے دی جائے، بھینس دے دی جائے، بکریاں دے دی جائے، نہیں جائز ہے۔ أعلاهن منيحة العز ما من عمل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العز من رد السلام وتشميت العاد. یعنی 40 میں سے ایک تو بتایا منیحہ، لیکن منیحہ کے علاوہ 40 بتایا، تو اس میں سے کون کون سے ایسے کام ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے اور لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، ہم نے گنا تو اس میں سے وعددنا ما دون منيحة العبد من رد السلام وتشميت العبد وإبادة العداء الطريق ونحوه، واستطعنا أن نبلغ 15 تک ہی ہم پہنچے، 15 سے زیادہ تک نہیں پہنچے۔ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت لرجال منا فضول أرض فقالوا. بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین بہت ہے، کاشت کر نہیں سکتے، سمجھنا جہاد کرنے زمینیں ملی، وہ زمین بہت ساری ہے، تو ہم زمین دے دیا کرتے تھے، سب زمین نہیں بلکہ اس کا فائدہ حاصل کرنا کہ اس میں تم وہ اور کیا کرو فائدہ اٹھاؤ۔ جی فقالوا أنؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها. یعنی تمہارے پاس زمین ہو تو اس کو زراعت کرو، کھیتی کرو، اگر تم کھیتی نہیں کر سکتے ہو، بیکار پڑی ہوئی ہے، تو وہ زمین تم کسی دوسرے ساتھی کو دے دو کہ ہماری 5 بیگھہ زمین پڑی ہے، تم اس میں محنت کرو اور کھاؤ۔ جی أو ليمنعها أخاه فإنما فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا ہو تو ہجرت کے کیا شرائط ہے اور ہجرت کے کیا لوازمت ہے، اور ہجرت کے متعلق اس نے تفصیلات پوچھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ہجرت بہت اہم کام ہے، بہت مصیبت والا کام ہے اور بہت ہی شرائط والا کام ہے، اس وجہ سے ہجرت کی بات تو تم چھوڑو، لیکن ہجرت کے علاوہ ہم تمہیں دوسرا کام بتاتے ہیں، وہ اگر کام کرنا چاہو تو کرو۔ جی فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. ہمارے پاس اونٹ ہے، کھاد ہے۔ قال فتؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ولدها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. اللہ تعالیٰ تیرے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ جی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن عطاء عن طاووس قال حدثني أعلم بذلك. عطاء کا ہے
نہیں میں نے سنا نہ تھا اس لیے پوچھا. عن طاووس قال حدثني اپنی أعلم طرف سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, سمجھتا کہ یہ تو اگر لکھتا نہیں اسے کیا معلوم ہوگا. جی عن طاووس قال حدثني أعلم بذلك يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز الزرع فقال لمن هذه؟ فقالوا إتراكها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية اگر على کسی آدمی نے کہہ دیا کہ یہ باندھی میں نے آپ کو خدمت کے لیے دی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہتے اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ تم کو ہدیے میں دے دی جزاک اللہ, بلکہ تمہاری خدمت کے لیے ہے, وہ خدمت کرے گی جب تک چاہو اس کی خدمت لو پھر اس کو واپس کر دو. أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس وهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسوتك هذا الصوت فهذه هبة. اور اگر یہ کہا گیا کہ یہ کپڑا میں نے آپ کو پہننا ہے, پہننے کے لیے جائے تو وہ کپڑا ہدیے میں ہو جائے گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بعض جگہ پر یہ آئے گا قال بعض الناس, سمجھ میں آئے نہیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں, جیسے یہاں پر تمہارے سامنے آیا اذا قال اخدمت کا حاضر جاریہ, یہ باندھی میں نے تم کو خدمت کے لیے دی, یہ قلم میں نے تم کو لکھنے کے لیے دی. علامات عارف ہو عرف میں یہ جو مطلب ہوگا وہ سمجھا جائے گا. عرف میں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ بورو کرو, استعمال کرو, لکھنے کے لیے دی ہے اور جب لکھ کر فارغ ہو جائے تو واپس کرو, سمجھنا ہے. تو یہ باندھی اخدم تو کا, یہ باندھی میں نے تم کو خدمت کرنے کے لیے دی, تو اس سے عرف کا جو مطلب ہوگا وہ ہوگا یعنی پرماننٹ ہدیہ بخشش وغیرہ نہیں سمجھا جائے گا, عارضی طور پر تم کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے یہ سمجھا جائے گا. علامہ یتعارف الناس فهو جائز, یہ جائز ہے. وقال بعض الناس, اور بعض الناس جو ہے میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض الناس کے ذریعے سے اس لفظ کے ذریعے سے بہت سی جگہ پر 22-23 جگہ اور بھی زیادہ ہے اس جگہ کے اوپر یہ کہا ہے. شورا عام طور پر یہ کہتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو احناف کے ساتھ ذرا تقید ہے, کوئی تکلیف ہے, جس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض الناس کے ذریعے سے احناف کے اوپر رد کرتے ہیں, اور جہاں انہوں نے کہا قال بعض الناس تو اس صورت میں گویا کہ انہوں نے احناف کے اوپر رد کیا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض جگہ پر احناف کا رد کیا ہے, یہ غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے, لیکن ہر جگہ پر قال بعض الناس کر کے احناف کو مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں پر قال بعض الناس کے ذریعے سے رد کیا ہے تو وہ مسلک احناف کا بھی ہے, احناف کے ساتھ مالکیہ کا بھی ہے, اور کہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے, اور کسی جگہ پر وہی مسلک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے. تو جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رد ہوگا تو اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ بھی مراد ہوں گے. یہ کہنا کہ صرف احناف بھی مراد ہے یہ صحیح نہیں ہے, لیکن چونکہ بہت بڑے طبقے کو احناف کے ساتھ قد ہے, احناف کے ساتھ رنج ہے, احناف کے ساتھ تکلیف ہے, وہ احناف کو اچھا نہیں سمجھتے, جس وجہ سے وہ ہر جگہ پر وہ احناف کو اس میں شامل کر لیا کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, یہ تو جلد اول ہے, جلد ثانی ہے, اب اس میں ہی پوچھنے کے لیے ہمیں 10 گھنٹے لگاتے ہیں. کہاں ہے, نکل جلدی. اس میں مجھے تو میرے پاس تو ہے, میرے تو ذہن میں بھی ہے, مجھے تو یاد بھی ہے, وہ تو گردوں کو بتانے کے لیے تمہیں کچھ پتہ تو ہے نہیں. اب کیا تھا یہ جلد ثانی ہو گئی. خیر بہرحال مقدمے میں دفع الوسواس قال بعض الناس کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے, اور اس وقت بخاری کے شروع میں جیسے وہ بہت سارے
مقدمہ وغیرہ آتے ہیں اس طریقے سے وہ مقدمہ آئے ہیں. اس میں بعض الناس کے ذریعے سے کیا کیا کہا گیا, کس کو کہا گیا, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس کس کے اوپر تنقید وغیرہ کی, وہ ساری تفصیلیں اس کے اندر میں ذکر کی گئی ہے. سمجھنا ہے نہیں. اس وجہ سے موقع ہو تو اطمینان سے اس کا مطالعہ کر لینا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض الناس کے ذریعے سے اشکال کیا ہے. دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کبھی میں نے بتایا گیا کہ سب احناف ہی کو کیوں مراد لیتے ہیں. سمجھنا ہے. تو میں نے بتایا کہ احناف سے پہلے ہی سے لوگوں کو چیڑ چڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا چیڑ ہے احناف کی. تو سمجھنا ہے. اس سلسلے میں مقدمہ میں تم نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت بخارا میں پیدا ہوئے اس وقت وہاں کا جو حاکم تھا وہ حاکم جو تھا وہ حنفی تھا. اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ حنفی المسلک تھے. سمجھنا گیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث بہت اعلیٰ درجے کے, لیکن اگر کوئی آدمی ایک فن میں ماہر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے فن میں ماہر ہی ہوگا. سمجھنا ہے نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے فن میں اس کو کوئی مہارت حاصل نہ ہو. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا کہ حضرت آپ حدیث میں جو چاہیں آپ خدمت کریں لیکن فتویٰ کے لائن میں داخل نہ ہو. سمجھنا ہے نہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتوے بھی دینے لگ گئے اور اس فتوے میں دے دیا کہ اگر ایک بکری سے 2 بچوں نے دودھ پیا ہو تو پھر کیا ہوگا. یاد آ گیا شروع میں بتایا تھا. تو اس وقت امام بخاری نے حرمت مسار اور لبنین کی وجہ سے لبن کی وجہ سے عمر ثابت کر دی تھی. تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے. اور ان کے علاوہ بھی چند مسائل ہیں اور جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ احناف ان کے اوپر برس پڑ رہے تھے. اس وجہ سے احناف سے وہ ضد میں ہے. خیر بہرحال ہر ایک آدمی ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خرابی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں. اس وجہ سے اگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق اس قسم کی چیز ہو تو ہو, ہمیں اس صورت میں اس وجہ سے اس سے زیادہ ناراضگی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یہاں پر قال بعض الناس کے ذریعے سے قال بعض الناس حاضری عالیت, یہ تو عالیت پر بھی ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر میں تم کو تم لوگوں یہ دستخط کرنے کے لیے میں قلم دیتا ہوں, امام بخاری رحمۃ اللہ فرمائے تم کو پرماننٹلی مل گئی, بہت اچھا ہے. اور میں کہتا وہ کہتا ہے عالیت کے لیے نہیں ہے, دستخط کرو اور واپس کرو. سمجھنا ہے. امام بخاری کہتے ہیں حاضری, اور یہ لوگ کہتے ہیں عالیت کے اوپر ہے. کیسے عجیب لوگ ہیں یار. میں نے قلم دی لکھنے کے لیے, سمجھنا ہے, تو کہو کہ لکھ کر واپس کر دو اور کہو کہ لو بھائی ہم نے یہ جوڑا تم کو دیا پہننے کے لیے تو وہ عادت کا نہیں بلکہ وہ پرماننٹلی ہو گیا, وہ ہبا ہو گیا. کیسے الٹی بات کر رہے ہیں وہ. وکالا کسو تو کہا سے 100 رحیبت, یہ بعض الناس کیسے لوگ ہیں. ارے سمجھ میں آ گیا اس کا امام بخاری کا. جی حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم عليه السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے اور عراق میں ان کے والد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے مخالفت ہو گئی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ کی پوجا کرتے ہو جو لا ينفع ولا يضر, جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور پھر اس صورت میں جو کیا انہوں نے کیا, ابا کو نصیحت کی. بہرحال ابا کو صرف ہم کیا ہے اچھی بات ہی کہہ سکتے ہیں, نصیحت ہی کر سکتے ہیں, زبردستی وغیرہ نہیں کر سکتے. امام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو صحیح بات بتائی, نصیحت کی, لیکن ابا جان اکڑ کر کے چپ کا بیٹھا رہے. میں جو کہتا ہوں میرا گھر وانا ماروں گا تمہیں. ابا جان نے اپنے ابویت جو ہے دکھلائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے, نبی تھے, سمجھنا ہے. اور وہ بھی جانتے تھے کہ ابا کا احترام کتنا ہونا چاہیے, ابا کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے, زبردستی وغیرہ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کہا اچھی بات ابو جان پھر میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. ابا کے لیے اماں کے لیے اگر غلط راستے پر ہو تو آستی میں چڑھا کر کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے, سمجھ میں نہیں, بلکہ ان کے لیے
دعا کرتے رہنا کہ اللہ میرے ابا کو ہدایت دے کہ یہ برے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ہدایت دے۔ بچہ چاہے مولوی بن جائے چاہے علامہ بن جائے، باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کیا ہے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت اختیار کر لی اور وہاں سے چلے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، ملک مصر میں داخل ہوئے، عراق سے مصر میں داخل ہوئے۔ تو اس مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی عادت تھی کہ ہر اچھی بیوی کو وہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی انتہائی درجے کی خوبصورت بیٹی تھی، بادشاہ کی اس زمانے کے بڑے لوگوں کی بیوی تھی۔ بہرحال وہ پورا واقعہ ہے، اس واقعے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سننا ہوگا اس میں۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وہ بادشاہ کا نمائندہ، جیسے آج کل پاسپورٹ دکھلایا جاتا ہے اور پاسپورٹ کو ساری تحقیقات ہوتی ہے اور تحقیقات کرنے کے بعد اسٹامپ لگ کر داخل ہو جاتا ہے، تو وہاں پوچھا جاتا ہے تم کون ہو، کہاں سے ہے، تمہارے ساتھ کون ہے، کیا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس میں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا میں ہوں اور میری بہن ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ وہ بہن تو تھی نہیں، بیوی تھی، لیکن ذرا سا فرق ہے، سمجھ میں آئے؟ اور وہ فرق بہت ہی اہم ہے۔ اگر تمہاری بہن کو اگر کوئی آدمی چھیڑتا ہے، تمہاری بہن کو اگر کوئی آدمی گڑبڑ کرتا ہے تو برا تو لگتا ہے تمہیں، لیکن جان پر نہیں آ جاتے، سمجھ میں آیا نہیں؟ لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، کچھ پیسے دے دیے، کوئی ہدیہ دے دیا، کوئی مکان دے دیا، کوئی جائیداد دے دیا تو چل ٹھیک ہے، عامةً ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اگر کوئی تمہاری بیوی کو ہاتھ لگائے، سمجھنا ہے، کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ گڑبڑ شڑبڑ کرنے لگے تو کتنے پیسے دے دو، کتنا ہی کچھ دے دو، کیا ہے آدمی وہاں مانڈواٹ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ دستور ہے۔ ہاں اگر دیوس قوم ہو، سمجھنا ہے، خنزیر کھانے والی قوم ہو تو وہ اچھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے اس وقت کہا کہ وہ میری بیوی ہے تو یہ بادشاہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شوہر کو مار ڈالے گا، اور اگر یہ کہا گیا کہ وہ میری بہن ہے تو اس صورت میں بھائی بہن کے رشتے کی وجہ سے وہ مجھے زیادہ پریشان نہیں کرے گا۔ اور دیکھنے جائے تو اس وقت پوری دنیا میں اخوت اسلامی اگر دیکھنے جائے تو ہم دونوں ہی میں ہے، میں ہوں اور میری بیوی ہے، مسلمان ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی مسلمان ہے نہیں۔ اور ابھی تو پتہ نہیں کون سا زمانہ آ گیا، لیکن ہمارے زمانے تک سمجھنا ہے نا اخوت کے بہت ساری اقسام تھی، اور اس اقسام پر بھی آدمی قربان ہو جایا کرتا تھا، سمجھنا ہے۔ اس زمانے میں حج کے لیے جاتے تھے تو جتنے دنوں میں حج میں ساتھ ہی رہتے تھے، سمجھنا ہے نا، وہ کہتے تھے میرا حاجی بھائی ہے، یہ میرا حاجی بھائی ہے، یعنی حج میں یہ میرے ساتھ رہا ہے، اور حج کی ہماری پابندی ہے، اور وہ پابندی بہت ہی اہم زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب تو مطلبی دنیا آ گئی، مطلبی پابندی آ گئی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہوتی ہے اخوت رشتہ داری کی، دودھ کی پابندی، جو کہتے ہیں دودھی رشتہ کہا جاتا ہے، جس میں بھائی بہن ہوتا ہے۔ دوسرا ملک کی پابندی ہوتی ہے، یہ ہمارا ہندوستانی بھائی ہے، اور یہ دنیا میں اب بھی ہے کہ اس ملک کا آدمی اگر کبھی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، اور وہاں کوئی مل جاتا ہے بھائی تم کہاں کے ہو، کہا کہ انڈیا کے ہو ماشاء اللہ، بڑی محبت ہو جاتی ہے، یہ وطنی بھائی بندی کہلاتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھائی بندی جو کہا وہ عاریت کے طور پر اور کیا ہے تورق کے طور پر کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اسلامی اعتبار سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بہن ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے میں بھی مسلمان اور تو بھی مسلمان، تو ہمارے درمیان میں جو یہ رشتہ ہے وہ رشتہ بھائی بندی کا رشتہ ہے، اس وجہ سے جھوٹ نہیں ہوگا۔ جی هاجر ابراهيم عليه السلام بسارة رضي الله تعالى عنها فعقبها هاجر فرجعت فقالت اشعرت ان الله اور پھر اس کو کیا بادشاہ نے بلایا، اور پھر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں لگ گئے، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے اس کے اوپر ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا وغیرہ، آ رہی ہے تو کوئی جنیاں معلوم ہوتی ہے تو من میں۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت ہاجرہ کو ان کی جو ان کی بیٹی تھی،
سمجھ میں آنے ان کی خدمت کے لیے ان کی غلامی کے لیے حضرت حجرہ کو دے دیا. پھر حضرت حجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکاح میں دے دیا. دونوں کا نکاح ہو گیا. اور سارہ سے پہلے حضرت حجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر پورا واقعہ جو ہوا وہ. اور پھر اس کے بعد میں حضرت سارہ کو بوڑھی ہو گئی تھی اور اس وقت حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں جو کہ حضرت حجرہ کی پیٹ سے پیدا ہوئے. اور حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کیا چھوٹے ہیں جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے. جی. فقال أشعرت أن الله كبت الكافر وأخطر وليدا. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخطبها هذا. باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. اس مسئلے میں بھی پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے. اور اس کے مثال ایسے ہی ہے تمہارا اسکوٹر ہے آگے لو اسکوٹر بازار لے جاؤ اس کو سمجھ میں جانا ہے بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے لے یہ اسکوٹر چلا جا تو تمہارا ہو گیا مجھے کرو گے تمہارا ہو گیا کہ نہیں ارے تم کو دے دیا نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا حمل رجلا علی فرس آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. کیوں آج کل ایسا ہی مسئلہ ہے رہے اس کا گھر کھیڑے اس کی زمین. اگر کسی آدمی کو تم نے اپنے گھر میں رکھا سمجھ میں تو عقل کو دعویٰ کر دے گا تو مجھے رہنے لے کے دیا میرا گھر ہے. امام بخاری کہتے ہیں ارے جی اذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وہ عمرہ اور صدقہ کے معنی نہیں. عمرہ اور صدقہ کے معنی اگر دے دیے گئے تو ابھی مسئلہ تمہارے سامنے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے کسی کو اسکوٹر کے اوپر بٹھا دو سمجھ میں نا گاڑی میں بٹھا دو وہ میری ہو گئی اتار یہاں سے. جی. وقال بعض الناس بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہاں واپس لے لے اس سے. وہ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں سمجھ میں ہتھیار لے کر لیتے ہیں. امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں سمجھ میں. جی. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك رحمه الله تعالى يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه حملت على فرس في سبيل الله. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک گھوڑا تھا. وہ گھوڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی کو دے دیا کہ لو میں نے یہ دیا تم کو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلا کرو. تو حضرت عمر نے دے دیا وہ ہمیشہ کا ہو گیا. پھر وہ بیچنے لگا حضرت عمر نے خریدنا چاہا. جی. حملت على فرس في سبيل الله فرأيت يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقة. یہاں پر حضرت عمر فاروق حضرت امام بخاری کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سوار ہونے کے لیے دیا تھا اور ان کا پرمیننٹ ہو گیا. تو جو سوار ہونے کے لیے دیتے وہ پرمیننٹ ہو جاتا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ ہوتا پھر تو کوئی دوسرے کو اسکوٹر بھی نہیں دے گا اور پھر کیا کوئی گاڑی بھی نہیں دے گا. تو ہوگا کہ جاؤ بخاری میں لکھو میرا ہو گیا بابا یہاں سے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشہادات. مصدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے گواہی کے متعلق بیان کرتے ہیں. حاکم کے سامنے جا کر جو بات پیش کی جاتی ہے جو حقیقت پیش کی جاتی ہے سمجھنا ہے اس کو شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس شہادت کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے, گواہ کیسا ہونا چاہیے, گواہ سچا ہونا چاہیے, پاک باز ہونا چاہیے, کس کی گواہی معتبر ہے کس کی گواہی معتبر نہیں ہے, کس کی گواہی کس کے حق میں صحیح ہے, کس کی گواہی کس کے حق میں صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان شہادت کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ سارا کا سارا اس باب میں تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. باب ما جاء في البينة على المدعي. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ بتایا کہ بینہ شہادت کی دلیل ایک تو ہوتا ہے مدعی دعویٰ کرنے والا کہ یہ پین میری ہے وہ مدعی اور یہ پین اس کے پاس ہے وہ مجھ سے ملنی چاہیے مدعا علیہ ہوا سمجھ میں آنے. اور ایک تو ہوتا ہے دعویٰ ایک ہے مدعی اور ایک ہے مدعا علیہ. تو اسی طریقے سے گجراتی میں وادی پرتی وادی اس کو کہتے ہیں. کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہے. تو بہرحال سب سے پہلا تو یہ ہے
کہ بینہ کس کے ذمہ لازم ہے، گواہ کس کو دینا پڑے گا؟ کہا کہ جو دعویٰ کرے گا اس دعویٰ کرنے والے کو بینہ دینا پڑے گا کہ میری یہ گواہ کہ یہ چیز میری ہے یا میرے حق میں یہ میرا ثبوت ہے۔ تو ثبوت اور بینہ اور یہ شہادت وغیرہ جو ہے وہ مدعی کے ذمے ہے، مدعا علیہ کے ذمے تو صرف قسم ہے۔ تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، سچ ہی ہے، بس صرف اتنا اس کے لیے ہے، لیکن گواہ کو لانا، گواہ کو پیش کرنا، یہ سب مدعی کے ذمے ہے۔ جی لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين إلى قوله بما تعملون خبيرا۔ باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا۔ عدل یا اذا عدل یعنی عادل قرار دے دیا، یہ آدمی گواہی دینے کے لیے بالکل مناسب ہے، بالکل پکا ہے، صحیح ہے، اخلاق، عادات، اعمال وغیرہ سارے کے سارے اس کے اچھے ہیں، سمجھ میں آنے تو یہ ثبوت، یہ عدالت یا یہ چیزیں یہ پیش کرنی پڑے گی، ورنہ تم گواہ کسی کو لاؤ گے اور وہ جھوٹا ہے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے آ گیا تو جھوٹی گواہی سے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بتایا کہ اذا عدل رجل احدا إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا۔ اب اس میں کہ یہ عدالت ہے، یہ یا کیا کہتے ہیں، یہ آدمی ہے، یہ مناسب ہے، صحیح ہے، سچا ہے، اس کے لیے کیا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کو اچھا سمجھتا ہوں، میں اس آدمی کے اخلاق عادات سے راضی ہوں، یہ آدمی اچھا ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، صرف اتنا کہنا صداقت کی سرٹیفکیٹ کے لیے کافی ہے، اور اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس آدمی کی عدالت کو انہوں نے معتبر مان لیا ہے۔ جی حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عمر بن المسيب وارقم بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وبعض حديثه يصدق بعضا حين قال لها اهل الافك ما قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا واسامه حين استسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غزوہ مرثیہ ایک غزوہ ہوا ہے، وہ تقریباً سن ہجری 6 میں ہوا ہے، سمجھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شریک تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو تھا، نیکلیس جس کو کہتے ہیں، وہ جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، سمجھ میں آج کل کے تمہارے زمانے کا سونے کا نیکلیس نہیں، سمجھ میں اس زمانے میں جیسا ہوتا تھا وہ انہوں نے پہنا تھا، وہ گم ہو گیا تھا، گر گیا تھا، سمجھ میں آیا نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکلیس جو گم ہوا ہے وہ دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب گم ہوا، فجر کی نماز کا وقت تھا، پانی نہیں تھا، وہ حدیث پہلے تمہارے سامنے آ گئی، اور اس وقت اس اونٹنی کو اٹھایا گیا تو اونٹنی کے نیچے سے وہ مل گیا، سمجھ میں، لیکن اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دے دی اور تیمم کا جواز بتا دیا اور تیمم کرنا ثابت ہو گیا۔ دوسری مرتبہ جب ہار گرا ہے تو اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سفر میں تھی، اور سفری میں وہ ہار گرا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں اس ہار کو تلاش کرنے میں لگ گئی، ادھر قافلہ نکل گیا، اور اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عفق تہمت لگی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگ گئی، اور پھر پورا واقعہ ہوا۔ تو 2 مرتبہ ہار گرا ہے، ایک مرتبہ تیمم کا حکم مل گیا، تیمم کی سہولت مل گئی، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ عفق کا تہمت کا واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ویسے تو بیویوں کے درمیانی کرتے تھے، ایک دن اس کیا، ایک دن اس کیا، ایک دن اس کیا، ایک دن اس کیا، عدل کی وجہ سے، لیکن کیا ہے جب سفر میں جاتے تھے تو سفر میں جانے کے وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا اندازی کرتے تھے، تاکہ کسی دوسری بیوی کو ناراضگی نہ ہو کہ اسی کو لے کر چلے جاتے ہو،
سمجھ میں؟ حالانکہ بعض مرتبہ عورتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے جو کیا ہے جوان مرد کہنا چاہیے، وہ کیا آدھا مرد ہوتی ہے، ہمت والی ہوتی ہے، کام میں آتی ہے. اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کی وہاں پر بھی خدمت گیری کرنی پڑتی ہے. تو سفر میں تو ایسی جو ذرا ہمت والی ہو تو ویسی کو لے جانا چاہیے، کام آئے ایسی کو لے جانا چاہیے، مجاہد قسم کی ہو ایسی کو لے جانا چاہیے. سمجھ میں آئے؟ میرا پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاح جلدی کرتے تھے، اور جس کا نام نکلتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غزوہ منصیہ سن 6 میں ہوا ہے. وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، اور جب کامیاب ہو گئے، فتح ہو گئے، اور جب واپسی ہو رہی تھی تو واپسی ہونے میں جب مدینہ منورہ آ رہے تھے، مدینہ منورہ آنے کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ پورا واقعہ جو ہے بڑا لمبا ہے. خیر اگر لمبا وہی حدیث آئے گی، حدیث افک اس کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئے تو پورا بیان کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر اس میں اتنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے چھوٹ گئی، اور چھٹنے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی. اور اس تہمت لگانے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بہت پریشانی اٹھانی پڑی، بہت مصیبت اٹھانی پڑی. چلو دیکھتے ہیں کیا ہے. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض حدیث سے بھی یصدق بعضاً، بعض حدیث سے یصدق بعضاً. حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور انہوں نے بہت سو سے اس حدیث کو سنا، اس سے اور وہ سب کے سب کیا ہے بالکل معتبر ہے، جس کی وجہ سے حدیث میں کسی قسم کی کوئی کمزوری یا حدیث میں کسی قسم کی کوئی ضعف وغیرہ تعریف نہیں ہوتا. بہرحال حضرت ابن شہاب زہری نے ان سے سن کر اور پھر سب کو الگ الگ نہیں، سب کو ایک حدیث کر کے بیان کیا پوری تفصیل کے ساتھ. تو میں نے جو میں ابھی حدیث بیان کر رہا ہوں وہ دوسرے سے بیان کر رہا ہوں، اس نے اس سے بھی بیان کیے ہوئے کچھ الفاظ ہے، اس سے بھی بیان کیے ہوئے کچھ الفاظ ہے، اس سے بھی بیان کیے ہوئے کچھ الفاظ ہے، ان سے بھی بیان کیے ہوئے کچھ الفاظ ہے. کبھی کبھی دونوں کے الفاظ میں دونوں کے بیان میں فرق ہوگا، لیکن سب مطلب کے اعتبار سے ایک ہے. اس وجہ سے یہ جو حدیث ہے وہ صحیح قرار نہیں دی جائے گی. یصدق بعضاً حین قال لها، قال لا اهل الافك ما قالوا، جب افک والوں نے تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تقریباً 1 مہینہ تک وحی وغیرہ نہیں آئی. سمجھ میں آئی؟ بات چیت چلتی رہی، لوگوں میں پتہ شو ہوتا رہا، سمجھ میں آئی، لیکن کیا صحیح حقیقت وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی، لیکن وحی بھی نہیں آئی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے کہ بھائی کیا ہے، کس طریقے سے ہوا. سمجھ میں آئے؟ اپنے آدمی کے اوپر اگر کوئی تہمت لگائے، اپنے آدمی پر کوئی ایسی بات آ جائے اور اس کے ثبوت کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ہو تو لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں رسول ہونے کی وجہ سے اور پھر اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پر تہمت لگانے کی وجہ سے کیا ظاہر بات ہے کیا مشقت، کیا پریشانی، کتنی تکلیفیں ہوئی ہوگی، وہ تو سوچنے سے بھی سمجھ نہیں آ سکتا اتنا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہی نہیں آئی تو تحقیق اور صورت حال کو معلوم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا، دوسرے لوگوں سے پوچھا، مردوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا کہ بھائی کیا حقیقت ہے، کیا ہے، کس قسم کی چیز ہے. جیسے عامةً آدمی تفتیش کیا کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی علی کیا تمہارا کیا خیال ہے، عائشہ کے متعلق کس قسم کی چیزیں آ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے پوچھا جائے. بریرہ کو بلایا گیا اور بریرہ کو کچھ ڈانٹا بھی، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے تھپڑ بھی لگا دیا کہ سب سچ بتانا وغیرہ. سمجھ میں آئے؟ پھر اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. سمجھ میں آئے؟ نہیں، یہ نہیں، چھوڑو. دوسری بھی تو بہت ساری ہے.
پتہ کاٹو. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو لگا جو پہلے رجل آخر میں نے بتایا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا. حضرت بریرہ کو تھپڑ وغیرہ بھی مارا. میرا حضرت بریرہ نے بھی کہا کہ عائشہ تم جو کہتے ہو ایسی عادت ایسے اخلاق اس میں نہیں ہے، نیک ہے. ہاں بچپنا ہے اور بچپن ہونے کی وجہ سے کسی سمے بے پرواہی ذرا سے ہوتی ہے، لیکن اتنی درجے کی بات ہو یہ ہمارے سمجھ. حضرت عائشہ کو کسی نے کیا ہے ایسا نہیں کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. جی. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي يستعملهما في خلاق أهله فأما أسامة فقال أهلا ولا نعلم إلا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ہوتا بیٹا حضرت زید، اس زید کا یہ لڑکا ہے حضرت اسامہ. انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو لوگ اس قسم کی چیزیں کر رہے تھے. انہوں حضرت اسامہ نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. فقال أهلك ولا نعلم. خیر کے علاوہ ہم آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ برائی نہیں جانتے. وقالت بريرة رضي الله تعالى عنها إن رأيت عليه أمرا أقمصه أكثر من أنها حديث. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بس اتنی باتوں میں جانتی ہوں کہ عائشہ جو ہے چھوکری ہے، بچپنا ہے، ابھی کیا ہے پختہ عورتوں میں جو ایک قسم کا وقار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ذرا بچپنا ہے. اس وجہ سے بعض مرتبہ بچپنے میں جو بے ڈھنگ کے کام کیا جاتا ہے، بے پرواہی ہوتی ہے، سمجھنا ہے وہ بے پرواہی اس میں پائی جاتی ہے. آٹا گھومتی ہے اور گھوم کر رکھ دیتی ہے، سمجھنا پھر پکائیں گے کر کے پیچھے میں بکری آتی ہے اور آٹا کھا کر چلی جاتی ہے. بس اس قسم کی بے پرواہی ہے. باقی اس قسم کی گندگی ہو کہ وہ کیا دوست رکھے کسی کو، کسی کے ساتھ زنا کرائے اور یہ کہتے یہ میں نہیں مانتی. بریرہ کہہ رہی ہے رأيت عليها إن رأيت عليها أمرا أقمصه أكثر من أنها حديثة الصدق. حدیثة الصدق نوجوان چھوکری ہے ابھی تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت تکلیف میں ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ تکلیف ہونی چاہیے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق اس قسم کی چیزیں ہو، سمجھ میں آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس میں انصار اور اوس اور خزرج اور مہاجرین سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ان صحابہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعذرنی. اس میں یعذرنی کے مطلب حضرت شیخ نور اللہ مرتضی نے 5 مطلب بتلائے ہیں. بہرحال ان میں سے کہ کون میری نصرت کرتا ہے، بھائی میں بہت پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان صحابہ میں مہاجرین بھی انصار بھی، اور اسی طریقے سے ان صحابہ میں اوس قبیلے والے لوگ بھی اور خزرج قبیلے والے لوگ بھی اور دوسرے سارے کے سارے، یعنی عام مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یعذرنی، بھائی کون میرے عذر کو قبول کرتا ہے، یا میں بہت ہی مجبور ہوں، بہت ہی پریشان حال ہوں، بہت ہی مصیبت میں مبتلا ہوں، کون میری مدد کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے جب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اندازہ لگاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی ہوگی، کتنی الجھن ہوگی، کتنی بات ہوگی. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پکے عاشق تھے، سمجھنا ہے. اور عاشقوں کے مجموعوں میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا دکھڑا کون سنے گا، میری بات کون سنے گا، کون میری مدد کرے گا، میں بہت پریشان حال ہوں، سمجھنا ہے نہیں، تو پھر اس وقت میں کیسے مستعد ہو جائیں گے، کیسے تیار ہو جائیں گے، وہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، سمجھنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعذرنی من رجل بلغنی اذا ہو، ایک آدمی کے ذریعے سے جس کی شیطانیت، جس کی حرکت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہے، میں یعذرنی، کون میری مدد کرے گا. عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ تھا، یہ رئیس المنافقین تھا اور یہ جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کے ذریعے سے رئیس المنافقین نے چلا دیا. موجودہ زمانے میں بھی رئیس المنافقین ہوتے ہیں،
سمجھ میں آیا نہیں؟ کسی دو آدمی کو تنہائی میں وہاں کھڑے ہو کر بات کرتے دیکھ لیا، دو لڑکوں نے بات کرتے دیکھ لیا، جانے دو، سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو بات کرتے دیکھ لیا، ہلو چلا، ارے دونوں میں ہے، ارے وہ گڑبڑ ہے، ارے ایک دوسرے کے یہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے درمیان میں لگا ہوا ہے، پیچ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ بہت سارے منافقین ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ منافقین اس قسم کی چیزیں چلاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس وجہ سے آج کل کے زمانے میں بھی ذرا سی بات کر رہے بھائی بہن ہو، لیکن پتہ نہیں ہے، ارے میں نے دیکھا اسے بڑی حسین جمیل لڑکی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر بڑے ہنس کے بات کر رہے تھے، تو کیا ہوا اس کی بات کر رہے تھے؟ نہیں میرے لیے چل کچھ نہیں، یعنی دونوں میں چل رہا ہے پہلے خام کا سیدھا الزام، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے اسی طرح پر چل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ میں آئے نہیں، ان وجہ سے تاخیر ہو گئی، اس کو اس نے چلا دیا۔ کیا کہا اس نے؟ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کے متعلق زندگی بھر میں کبھی کچھ نہیں دیکھا، سمجھنا کسی نے اس کے متعلق اشارہ بھی نہیں کیا، ورنہ تو اس قسم میں نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، اس قسم کا مرض جس میں ہوتا ہے، سمجھنا ہزاروں پردوں میں بٹھا دو وہ پردوں میں بھی گل کھلاتی ہے، سمجھنا ہے نہیں؟ جو جس میں یہ مرض ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ یعنی زنا کاری کا یا زنا کرنے کا جس کو چسکا لگ جاتا ہے، ہزاروں پردے میں بٹھا دو وہ پردے میں بھی پردہ کرتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون میری مدد کرے گا ایک آدمی کے متعلق جو مجھے گھر والوں میں پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ میں نے گھر والوں کے متعلق جن لوگوں جن سے پوچھا، گھر والوں کے اخلاق عادات وغیرہ میں نے دیکھے تو سب میں فوجدنی ما علمت من اہلی الا خیرا، اور جس مرد سے بھی میں نے پوچھا، جس مرد سے بھی میں نے معلوم کیا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تو ہر ایک نے اس کے متعلق خیر ہی کا خیال کہا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ ذکر کیا، واقعہ اپنی جگہ پر ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ثبوت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے متعلق کسی نے کوئی خیر کا جملہ کہہ دیا، ادا کر دیا، نہیں وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تو وہ بہت اچھا آدمی یہ الفاظ کہہ دینا اس کے لیے کیا ہے عدالت کا ثبوت ہے، اور لوگوں کے درمیان میں گویا کہ وہ کیا ہے معتبر ہے کہ اس کی گواہی لی جائے، بس صرف اتنا بتانا مقصود ہے۔ جی وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا باب شهادة المختبئ وأجازه عمرو بن القيس رضي الله تعالى عنه قال وكذلك يفعل بالكاذب الخادع وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة رحمهم الله تعالى جاسوس جاسوسی کرتا ہے اور جاسوسی کر کے وہ معاملات حاصل کرتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب اس صورت میں جاسوسی کی گواہی معتبر کی جائے گی یا جاسوسی کے گواہی کو معتبر نہیں مانا جائے گا، مختبر کے معنی میں ہے وہ۔ جی وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة رحمهم الله تعالى السبع شهادة وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا وكذا۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الانصاري رضي الله تعالى عنه يوم عن النخله التي فيها ابن سياد حتى اذا دخل ابن سیاد نامی ایک آدمی تھا جو مدینہ منورہ میں موجود تھا، اس کے اوپر کچھ ایسے علامات آثار وغیرہ ثابت تھے جس کی وجہ سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ آئندہ کا دجال ہے، سمجھ میں نہیں؟ لیکن تحقیق کرنے کے لیے کہ واقعی میں وہ دجال ہے یا دجال نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے کئی مرتبہ اس کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے اس کے یہاں پہنچے، سمجھ میں نہیں؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہی دجال آئندہ ہونے والا دجال ہے یا دجالیت کی صفت اس میں ہے، وہ صحیح دجال تو بعد میں نکلے گا، سمجھنا ہے نہیں؟ تو اس کے لیے تحقیق اور تخصیص کے لیے تفتیش کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد مرتبہ نکلے۔ جی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں
اقرا تھے، قاری تھے، سمجھ میں ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نکلے ابن سید کی حالات کو جاننے کے لیے. حتى إذا دخل رسول الله صلى یوم الله میں ارادہ کر رہے تھے وہ دونوں کے دونوں نخل کا، کھجور کے ایک گہنا پاک تھا اس باغ میں. حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بجنوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کے ذریعے سے چھپ رہے تھے. تم نے دیکھا ہو کہ بعض مرتبہ چھپنے کے لیے اس قسم کا بہانہ کیا کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں آ رہا ہوں. تو یہ کھجور کے جو درخت کے پتے جھک رہے تھے اس پتے کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے اس کے پاس پہنچے. جی وهو يقتل أن يسمع من ابن سياد شيئا قبل أن اس يراه. وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کیا گنگنا رہا ہے، وہ ذرا میں سنوں اور سن کر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی شیطانی چکر ہے، کوئی کیا ہے، یا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے جا رہے تھے. وابن سياد مستلق على فراشه في ابن قبره. اپنے بستر کے اوپر وہاں جو کھجور کا جو باغ تھا اس باغ میں بستر لگا کر وہ وہاں سویا ہوا تھا اور سوتے سوتے بم کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے گئے کہ کیا کہتا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جو وہاں پر وہ لیٹا ہوا تھا. جی على فراشه في قطيفة له فيها رقبة أو قال زمزم. ہاں ربرما یا زمزم اس قسم کی کیا آواز نکل رہی تھی، یعنی کچھ بول رہا تھا، کیا تھا نہیں. اور ایسے وقت میں جو آواز ہوتی ہے اس کو رمرما اور زمزمہ کہتے ہیں. جی فرات ابن سياد اس کی ماں جو تھی ابن سید کی ماں ام سید، اس نے دور سے دیکھ لیا کہ لڑکا وہاں لیٹا ہوا ہے اور یہ بہت چپکے آ رہے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں. اس وجہ سے اس نے وہیں سے آواز لگا لی، او سعد او سعد او سیاد او سیاد، جیسا اپنے باپ کو مختصر نام سے یاد کیا کرتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاج وہ کیا ہے چوکس ہو گیا. اور چوکس ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہو سکے. سمجھ میں آنے. اسی طریقے سے دوسری مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے لیے پہنچ گئے. آئے گی وہ حدیث میں آئے گی. بہرحال فرات ابن سياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي بجنوب فقالت لابن سياد الإسراف هذا محمد. فتناهى ابن سياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. ہاں اگر وہ چھوڑ دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تک پہنچ جاتے، اس کے الفاظ وغیرہ سن لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ یہ شیطانی آدمی ہے یا شیطان کا اثر اس کے اوپر لگا ہوا ہے یا آئندہ کا جو بڑا شیطان بننے والا ہے. سمجھ میں وہی ابن سید وہ شیطان یعنی کیا کہتے ہیں دجال، یہی آگے چل کر دجال ہونے والا ہے. لیکن اس نے نام نہیں لیا، بتا دیا، اس وجہ سے وہ چپ ہو گیا تو اس کو پتا نہیں چلا. جی بہرحال ابن سید کے متعلق مستقلاً باب آگے آئے گی اور اس میں آئے گا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کے اوپر کچھ ایسے آثار علامات اور نشانیاں تھیں جو کیا دجال میں پائی جاتی ہے. دجال والوں میں تو ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں تھا. سمجھنا نہیں. اس وجہ سے کہ دلیل آگے آئے گی. وہ خود مکہ میں بھی گیا، عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، اور دجال تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب پھر دوسرا فریق یہ دیتا ہے دجال جب دجال بنے گا اس وقت داخل نہیں ہو سکتا. اب تو دجال تھوڑا بنا ہے اس وجہ سے. بہرحال پھر اس کا وہ مر گیا یا چھپ گیا، اس میں بھی دونوں قول پائے جاتے ہیں. بعض اللہ کہتے ہیں ایک دم غائب ہو گیا، کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ تو مر کر دفن ہوا ہے. تو اگر مر کر دفن ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دجال نہیں ہے. سمجھنا ہے ہاں کچھ دجالیت کے اثر ہو سکتا ہے اس میں، لیکن کیا ہے اگر وہ غائب ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہی ہو. اس وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک سمجھ میں پڑا ہوا ہے. جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی. تو وہ جو دوسرا آدمی تھا ظاہر بات ہے کہ وہ پسند نہیں آیا، اور پسند نہ آنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا شوہر جو ہے یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ برابر نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تو رفاع سے شادی پھر جاننا چاہتی ہے، وہ پسند ہے؟ کہا ہاں. کہا کہ لیکن
اس وقت تک نہیں وضو کو غسل تک دی. فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فإنما هو معه. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لیے انہوں نے کیا ہے شکایت کی, ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جوان مرد نہیں ہے, سمجھ میں نے میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا اور اچھی طریقے سے جمع نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتا پھر اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتے. کہا کہ جب تک کہ تو اس سے اور کہہ رہی کہ وہ تو نامردہ ہے, سمجھ میں آئے نہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا یا رسول اللہ چمڑے کو جس طریقے سے رگڑا جاتا ہے, موچی چمڑے کو رگڑتا ہے ایسے رگڑتا ہو, لیکن ہوتا ہے بعض مرتبہ سمجھ میں آئے عورتوں کو تسکین نہیں ہوتی. اصل چیز تو تسکین ہے, سمجھ میں آئے کہ تم سے وہ مطمئن ہو جائے. اگر وہ مطمئن نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی کرتے رہو, گڑبڑی گڑبڑ ہے. جی فإنما معه مثل هربة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى لا تذوقي عصيلته حتى لا تذوقي کہاں ہے, لا تو آگے ہے, لا حتى تذوقي عصيلته ويذوق عصيلتك. وابو بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما دے اور اس نے آ کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات کی, یعنی بے شرمی کی بات کی, سمجھ میں آنے. تو اس وقت جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالس عنده وخالد بن سعید بن العاص حضرت خالد بن ولید نہیں, دوسرے ہے خالد بن سعید بن العاص دروازے پر کھڑے تھے. انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بات کر رہی, تو وہیں سے کہا ابو بکر سنتے نہیں ہوئے کسی بے شرمی کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ عورت یہ کہے کہ مجھے میرا شوہر جو ہے جمع کرتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا, وہ نامردہ ہے, وہ ناقص ہے, وہ ادھورا ہے, میری خواہش پوری نہیں ہوتی, لیکن اچھی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی ابو بکر اللہ تسمع نہیں سنتے کیا کہہ رہے تھے, روکو اس کو. جی اللہ تسمع الى هذه ما تجهر به عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا شهد الشاهد او شهود المشهد فقال اخر ما علمنا ذلك يحكم بقول. ہاں یعنی اگر بھائی تم نے جو کچھ کہا اس کے متعلق ہم میں اس میں ایسی برائی ہمارے علم میں نہیں ہے, تو یہ بھی اس کے لیے بمنزل ثبوت کے ہو جائے گا اور وثاق اور بھروسے کے ہو جائے گا کہ یہ ہمارا معتبر آدمی ہے. جی قال الحميدي هذا كما اخبر بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وقال الفضل لا تصلي فاخذ الناس بشهاده بلال رضي الله تعالى عنه. صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں گئے اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں جا کر صرف ذکر وغیرہ کیا, نماز نہیں پڑھی. سمجھ میں آئے تو اب جس نے اس بات کو مان لیا وہ درست ہوگا, صحیح ہوگا. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران ب1500 يقضى بزيادة. ایک آدمی نے کہا کہ اس کے اوپر میرا 1500 روپے ہے, دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر میرا 2000 روپے ہے, ایک گواہ نے کہا 1500 ایک کہا 2000 ہے, تو جو کثیر ہوگا 2000 اس کا ثبوت ہو جائے گا. جی حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال اخبرني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله تعالى عنه انه تزوج بنتا لابي ايهاب بن عزيز فاتته امراه فقالت قد ارضعت عقبه والذي تزوج. بہت پہلا کتاب العلم میں المسألة فی الرحلة النازلہ ایک باب آیا تھا, اس میں تھا کہ دو نے شادی کر لی, بڑھی آئی اور کہا گیا تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا, تم تو بھائی بہن ہو. ارے یار پہلے سے کیوں نہیں کہا, ہم دونوں بھائی بہن ہیں, شادی ہی نہیں کرتے, اب شادی کر لی. اب مسئلہ ہو گیا کہ بھائی نکاح باقی رہے گا یا نہیں, تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ تک انہوں نے سفر کیا. وہ بھی شادی. جی فقال له عقبة رضي الله تعالى عنه ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آلي ولا أخبرتني نہیں تو نے مجھے خبر کی ولا أخبرتني فأرسل إلى آلي أبي إيهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت سائلة. یعنی خاندان والوں کے پاس پوچھا کہ بھائی اس نے آج دودھ پلایا ہے شاید, خاندان والوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے دودھ پلایا ہے نہیں. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقا ونكح زوجا غيره. باب الشهداء الحضور وقول شاہد عادل ہونے چاہیے, سمجھ میں جھوٹا گواہ نہ ہونا چاہیے, عادل ہونا چاہیے.
وقول الله واشهدوا ذوي عدل منكم. یہاں پر اشہدو کے ساتھ ذوی عدل بتایا گیا ہے. عادل آدمی کی گواہی ہوگی تو اس گواہی کو معتبر مانا جائے گا. وممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ان اناسا كانوا ياخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کا نزول ہوتا تھا اور وحی کے نزول کی وجہ سے وہی بتا دیا کرتی تھی یہ کون ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے. سمجھ میں نہیں. اب آج کل کے زمانے میں وہی تو نازل ہوتی نہیں اور آدمی کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے اور دل چھپا ہوا ہے اور دل میں کوئی جا نہیں سکتا, دل میں کوئی گھس نہیں سکتا. سمجھنا نہیں. تو ایسے وقت میں آدمی کا حکم لگانا بڑا مشکل مسئلہ ہے. بعض مرتبہ ایک آدمی ہے وہ دل سے تم کو پسند نہیں کرتا. نہیں, ہم بھی جانتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% سب کیا ہو, آنکھوں کے تارے ہو نہیں سکتا. بعضوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, پسند ناپسند بدلتی رہتی ہے. سمجھ میں نہیں. لیکن تمہارے سامنے ادب سے بیٹھے گا تو تم اس کو کیا کرو گے؟ سمجھ میں نہیں. اور ایسے کہ کوئی تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا مخالف ہے اس لیے کہ مخالفت کی کوئی بات تو کر نہیں رہا, وہ مخالفت تو دل میں چھپائے بیٹھا ہے. ہاں وہی ہوتی تو وہی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ولا هم مؤمنون, وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن اب وہی تو ہے نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب ہم ظاہری حال سے فتویٰ دیتے ہیں, یعنی ظاہری حالت کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں. داڑھی رکھی ہوئی ہے سمجھنا, اور چہرے پر اور کیا سیدھے کا نشان بھی لگا ہوا ہے سمجھنا, جبہ بھی لمبا چوڑا پہنا ہوا ہے اور عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش بھی آتا ہے تو کہ بڑا اچھا آدمی ہے. دل میں وہ کتنا ہی کاٹ رکھتا ہو ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتے, اس لیے کہ دل کی بات تو اللہ جانتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا سمیت عمر بن خطاب یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کے ذریعے سے صاف صاف ظاہر ہو جایا کرتا تھا. وان الوحي قد انقطع وانما ناخذ العان, اور اب ہم اس وقت ورنہ کوئی آدمی جو کیا ہے اچھی طریقے سے کرتا پاجامہ پہن کر اور سجدے کا نشان ٹکا وغیرہ لگا کر اگر کھڑا ہو جائے گا تو حضرت یہ تو حضرت ہے. نہیں, دل میں کیا بھرا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں. ہم ظاہری حال سے فیصلہ کرتے ہیں. جس کا ظاہری حال اچھا ہوگا اس کو کہیں گے اچھا ہے, اور اگر جس کا ظاہری حال خراب ہوگا ہم چاہے اندر دل سے کتنا ہی اچھا ہو لیکن ہم کہیں گے خراب ہے. انما ظہر لنا من اعمالکم وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظہر لنا خیرا, جو ہمارے سامنے اچھائی کو پیش کرے گا اچھی طریقے سے حضرت یوں کر کے جھکے گا تو سمجھیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے. جی فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس الينا من سريرته شيء. ہمارے شریرہ سے یعنی اس کے دل میں کیا چھپا ہے اس سے ہمیں کچھ پڑی نہیں, وہ جانے اللہ جانے. لیکن اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ بڑا معتقد ہے, بڑا محب ہے, بڑا محبوب ہے, اس کو کیا ہے باہر نہیں کرنا چاہتے, آنے دو اس کو بھی آنے دو. جی اللهم حاسبه في سريرته ومن اظهر لنا سوءا اور ومن اظہر لنا سوءا, سمجھ میں جو ہمارے سامنے برے اخلاق کے ساتھ, بری عادات کے ساتھ, بری ثبوت کے ساتھ, بری چیزوں کے ساتھ پیش آئے گا لم نعمله ولم نصدقه, ہاں چاہے وہ متقی اور جنید وقت کی بھی کیوں نہ ہو. سمجھ میں ہے. جی وإن قال إن سريرته حسنة باب التعديل كم يجوز. کتنے آدمی کی تعدیل کر دینا کافی ہے, ایک آدمی کی تعدیل کرنا وہی کافی ہے. جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے, وہاں سے ایک جنازہ گزرا. پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ فلانے کا جنازہ ہے. سمجھ نہ گیا.
صحابہ کرام نے تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ورنہ اتنے زور سے تم سر ہلاتے کہ مجھے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، ختم ہو گیا. جب معلوم ہے تو چلو کیا ضرورت ہے بتانے کی، آگے چلو. سمجھنا تمہیں بھی معلوم ہے. تو جب جاتا ہے بھائی کس کا جنازہ ہے فلانا، بڑا اچھا آدمی تھا، سمجھنا بڑا اچھا آدمی تھا یہ کہا جاتا ہے. اور بعض آدمی ہوتا ہے میں کون تھا، ارے وہ بڑا شیطان تھا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. سمجھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت، یعنی تم نے جو کہا اس کے حساب سے جنت یا جہنم واجب ہو گئی. یعنی یہ نہیں کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے جنت اور جہنم واجب ہو گئی، سارا معاملہ خراب ہو گیا، نہیں، بلکہ بعض مرتبہ بلکہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں پر یہ بیت کھل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر بات کو ڈال دیتا ہے اور وہ لوگ اس کی تعریف کرنے شروع ہو جاتے ہیں. بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، سمجھنا غریب تھا لیکن اس کے باوجود اس نے کسی کا نہیں کھایا وغیرہ. اس قسم کی اچھی چیزیں لوگوں کے دلوں پر تاری ہو جاتی ہے اور خود بخود لوگ بولنا شروع کرتے ہیں. پروپیگنڈا کی ضرورت نہیں پڑتی، میں یہ کہہ رہا ہوں، خود بخود لوگوں کے دلوں سے آواز نکلتی ہے. تو یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ جنتی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پھینک دیا. اور اگر کہے گئے شیطان گئے، چل ایک شیطان کم ہوا، سمجھ میں آیا نہیں، تو یہ بھی دل پر طاری ہوتا ہے اور لوگوں کے دل اسی قسم کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ علامت اس بات کی کہ وہ جہنم بھی ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت. تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے، کہا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا خدمت کرتا تھا. سمجھ میں آیا نہیں. تو یہ جو الفاظ کہے گئے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں پر اتارے گئے، لوگوں کے دلوں پر ثبوت کیے گئے. جی مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت. فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله. یعنی شہادت القوم جو ہے، قوم جو فیصلہ دیتی ہے، قوم جو دل سے کہتی ہے، سمجھ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے. جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال اتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر رضي الله تعالى عنه فمرت جنازة. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایسی موت طاری ہو جاتی ہے کہ فٹافٹ تعاون طاری ہو جاتا ہے، فٹافٹ موت طاری ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ میں 15 حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، لوگ فٹافٹ مرنے لگے. فمرت جنازة فأسقيها خيرا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأسقيها خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأسقيها شرا فقال وجبت. فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ یا امیر المؤمنین ہر جنازے پر واجب ہو گئی. تو کیا ہی تمہاری باتیں، یعنی یہ جو تم شہادت دے رہے ہو اچھا آدمی تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ تم شہادت دے رہے ہو کہ اچھا آدمی تھا، تمہاری شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. جی قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قل لا اربعۃ عبدوں کا تو پھر تو سبھی سمجھ میں آیا نہیں. تو جو ہیں اربعۃ، کیا لفظ کہا؟ اربعۃ بخير من خیر، صحابہ جیسے خیر اچھے لوگوں کی گواہی، 4 آدمی کی گواہی ہوگی وہ معتبر ہے، گہرے کی نہیں، تمہارے لوگوں کا کہنا نہیں، صحابہ جیسے. جی أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا و3 قال و3 قلنا و2 قال و2 ثم لم نسأل عن الباقي. باب الشهادة على الأنصاب والرواحي المستفيد والموت القديم. اسی طریقے سے شہادت کے اوپر، دودھ کی گواہی کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر، نسب کے سلسلے میں یہ گواہی وغیرہ جو ہوگی اس کا کیا حکم ہوگا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سمد الخويبة والتثبت فيه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن علاء بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن علي أفلح
فلم آذن له فقال افلا ایک آدمی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت چاہیے کہ میں آ جاؤں. حضرت عائشہ نے منع کر دیا کہ نہیں، تم نامحرم ہو، میرے پاس نہیں آ سکتے. اس وجہ سے منع کیا انہوں نے. جی فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ ہاں، ارے میں تو تیرا چچا ہوں، چچا سے بھی کوئی پردہ کرتی ہے کیا؟ جی. فقلت كيف ذلك؟ فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقال سألت ذلك رسول پھر اس کے الله. بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، افلا آیا تھا، میں نے اس کو انکار کر دیا آنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں انکار کیا؟ کہا کہ اس کے بھائی کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے، اس نے تھوڑا پلایا ہے. سمجھ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ اس کے بھائی کی بیوی نے تجھے دودھ پلایا تو وہ تیرا چچا ہوا کہ نہیں؟ سمجھ میں نے اس وجہ سے وہ آ سکتا ہے. جی. فقال سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلا إذن لي إذني له. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے ہیں؟ ماموں، چچا ہوتے ہیں، اور چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ تو تم آپ کے چچا ہیں، اور حمزہ کی بیٹی چچا کی بیٹی ہے، اور چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. سمجھ میں؟ تو آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیجیے. سمجھ میں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ جو صحابیہ باندھی تھی، اس باندھی کا حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا اور میں نے بھی دودھ پیا تھا. اس وجہ سے ہم دونوں دودھ بھائی ہو گئے، اور دودھ بھائی ہونے کی وجہ سے میرے بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوئی، اور بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے میں نکاح نہیں کر سکتا. جی. لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تشریف فرما تھے. سمجھنا اتنے میں پڑوس کے گھر میں کچھ آواز آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور حضرت حفصہ کا گھر تھا، ہم نے حفصہ کے گھر میں کوئی آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اس کا چچا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اور وہ آتا ہے تو آنا جائز ہے. جی. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فلانا لعم حفصة من الرضاعة. یہ حضرت حفصہ کا دودھ شریک چچا ہوتا تھا. جی. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان فلان حيا بعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ولادت سے جیسے رشتہ داری ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دودھ کے ذریعے سے بھی رشتہ داری ثابت ہوتی ہے. جی. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن اشرف بن ابي الشعثاء عن ابي مسعود ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة. قال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی آدمی آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے؟ اجنبی کو کیوں آنے دیا؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو میرا رضاعی بھائی ہے. سمجھ میں آئے نہیں، میں نے اور اس نے ایک سے جگہ کو دودھ پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا احتیاط سے سمجھنا، یعنی یہ جو رشتہ داری ہیں ذرا احتیاط سے، ورنہ تو لوگ ہر آسانی سے کہتے تھے کہ میرے رضاعی بھائی بہن ہے. سمجھ میں ویسے پرائی لڑکی کے ساتھ بھی منہ بولی بہن کو بنا ہی لیا جاتا ہے. جی. قال يا عائشة انظرنا من اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. باب شهادة القاذف والسارق قاذف مانے تہمت لگانے والا، جس نے حد قذف جس کے اوپر لگی ہو، جھوٹی تہمت لگانے والے کو کیا کوڑا مارا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اس کے لیے 3 سزائیں ذکر کی گئی ہے. تمہیں معلوم ہوگی لا تقبل لهم شہادة ابدا. سمجھنا شہادت ایسا اگر کوئی آدمی قاذف جس کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے، کوڑے کھائے ہیں اس نے، وہ اگر گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے یا نہیں ہے. ولا تقبل لهم شہادة ابدا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. بہرحال وہ اگر گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے کہ نہیں.
وقول الله تعالى والسارق، والسارق، اور اسی طریقے سے چور آدمی ہے، چور گواہی دیتا ہے، سمجھ میں تو اس کی گواہی معتبر. عیب والے ہیں یہ سارے کے سارے. ان عیوب والوں کی اگر ایسا دیکھنا جائے تو سب کی گواہی مردود ہوگی. سمجھ میں نہیں. بہرحال حد قذف لگا ہوا ہو، پھر اس کے علاوہ چور ہو، زانی ہو. والثاني وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا قرآن پاک میں بھی ان جگہ نے کہا کہ ان کی شہادت کو قد قذف والے کے لیے ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، چاہے وہ شیخ المشایخ ہی کیوں نہ بن جائے. بیعت ہو سکتے ہو لیکن اس کی گواہ میں پیش نہیں کر سکتے. جی. وجلد عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بخلف المغيرة رضي الله تعالى عنه. پھر وہ کیا ہے کوڑے لگائے گئے جس کے بعد پھر انہوں نے سچی توبہ بھی کر لی. جو توبہ کرے گا اس کی شہادت ہم قبول کر لیں گے. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس والمجاهد والشعبي وإكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة رحمهم الله تعالى. وقال أبو زناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله. قاذف تہمت لگانے والے نے اگر کیا ہے رجوع کر لیا ہے، سمجھ میں تو پھر توبہ کر لی ہے، اس نے نیک بن گیا ہے، متقی بن گیا ہے، پرہیزگار بن گیا ہے، تو ہم اس کی گواہی کو قبول کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَمْ تَقْبَلْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. قرآن کہتا ہے کہ اب اس کی گواہی کبھی معتبر نہیں ہوگی، اس وجہ سے ہم اس کی گواہی کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ شیخ المشایخ کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ بڑا کیوں نہ ہو جائے. تہمت لگانے والا سمجھ میں آئے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور پھر وہ حج بھی پڑھ کے آئے تو ابھی ہم اس کو ماننے والے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اب دیکھو امام بخاری کیا کر رہے ہیں. جی. وقال ابو زناد الامر عندنا بالمدينه اذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه. ہاں یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا لیکن تم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. جی. وقال الشعبي وقتادة اب شہادت ہو اس کی شہادت قبول کی جائے گی. قبل شهادته. وقال الشعبي وقتادة رحمه الله تعالى اذا اكتب نفسه جلد. جب اس نے اپنے نفس کا جھوٹا کر دیا کہ بھائی میں نے اس کے اوپر تہمت لگانے کی تو بات کہی تھی، میں جھوٹا تھا، یعنی حد قذف لگے گی اس کے اوپر. اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا جلد وقبل شهادته اور اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی. وہ متقی بن گیا کہ نہیں، اپنے آپ کو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، سمجھ میں آ گیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو یہ میں جھوٹ بولنا یہ کہنا گویا کہ توبہ کرنا ہے، اس لیے توبہ قبول ہو جائے گی. وقال الثوري رحمه الله تعالى اذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته. جب اس کو آزاد کر دیا گیا تو ذمہ دار آدمی بن گیا، لہذا اس کی شہادت قبول کی جائے گی. واذا استقضي المحدود فقضاياه جائزه. وقال بعض الناس لا يجوز شهادة القاذف. وقال بعض الناس، یہ بعض الناس ہے کہتے ہیں کہ ارے وہ شیخ المشایخ بن جائے، کتب وقت بن جائے، بیعت ہو جانا تم، لیکن وہ گواہی دینے کے لیے آئے گا تو اس کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. ہمارا نزدیک یہ قرآن پاک میں بھی تو میں نے آیت بتائی، اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہے. جی. وإن تاب ثم قال لا يجوز نکاح بغیر شاہدین فیتزوج. دیکھو میں نے کہا کہ اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھو گے تو مجھے غصہ آئے گا، اور اگر سوچے سمجھے پڑھو گے تو اچھا بھی لگے گا، تو مجھے بولنے میں بھی اچھا لگے گا. اب یہ ہے تم لوگ کہتے ہو کہ محدود القذف، گواہی دے اس کی گواہی معتبر نہیں، یہی کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ جیسے میں نے ابھی بتایا شیخ المشایخ بن جائے، شیخ پیر وقت بن جائے، مرید ہو جانا اس سے، لیکن اس کی گواہی معتبر نہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں فرمایا کہ لم تقبل لهم شهادة أبدا، یعنی شہادت اس کی قبول نہیں کی جائے گی. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شہادت کو قبول نہیں کرتے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. تب امام بخاری احمد کہتے ہیں کہ ذرا تم کو بتلاتے ہیں ان احناف کی کمزوری کو. کہتے ہیں کہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. کسی عورت کی شادی ہو رہی تھی، گواہ کی ضرورت تھی، جو محدود بالقذف، یہ چٹے سمجھ میں مل گئے اور وہ دونوں نے گواہی دے دی. احناف کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہو گیا. احناف کہتے ہیں نکاح صحیح ہو گیا. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان کی گواہی معتبر نہیں،
اور جب گواہ دے رہے تو کہ گواہی معتبر ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ناراض ہو رہے ہیں اس کو میں بتا رہا ہوں. وقال بعض الناس، وقال بعض الناس لا يجوز شهادة القاذف وإن تاب. پھر ثم قال لا يجوز نکاح پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نکاح بغیر شاہد کے نہیں ہوتا. سمجھنا ہے؟ دونوں میاں بیوی تو نہیں، لڑکا لڑکی مندر میں پہنچ گئے اور بھگوان کی شہادت میں کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی، شادی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. سمجھنا، کعبہ شریف میں چلے گئے اور اللہ کے شہود میں تیرا میاں اور تو میری بیوی دونوں نے قبول کر لیا، نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ گواہ چاہیے وہاں پر، تو گواہ کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں. یہ کہتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں، صحیح. اور اگر دو قاذف مل گئے جھوٹے گواہ اور ان دونوں نے کہہ دیا کہ ہم دونوں گواہی دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نکاح صحیح مان لیتے ہیں. ان کا عقل ٹھکانے ہے یا نہیں؟ جی. وَإِن تَزَوَّجَ بِشَهَادَةٍ مَحْدُودَةٍ جَازَ. بے شہادت محدود نکاح کر لیا تو کہتے ہیں جائز ہے، ہم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ تمہارا نکاح ہو گیا، جاؤ. وَإِن تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ. دیکھو داڑھی منڈا آدمی پھانسی پر پھاڑے گئے، ان کی گواہی معتبر ہے؟ ارے ان کی گواہی معتبر ہے نہیں نا. کافی کہتے ہیں کہ کم وقت نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، عادل نہیں، اس کی گواہی ہم نہیں مانتے. داڑھی منڈا ہے اس کی گواہی نہیں مانتے. جیسے چاند کے سلسلے میں 12 تم دیکھتے ہو، اور اگر تمہارے ہی نکاح میں دو داڑھی منڈے نے گواہی دی تو نکاح نہیں پڑھنے کی. سمجھ میں؟ ارے اس کا چچا ہے، سمجھ میں آنے تو معلوم ہوتا ہے کہ گواہی کا اہل ہونا اور چیز ہے، گواہی دینا اور چیز ہے، دونوں میں فرق کرتے ہو. امام صاحب کی طرف سے جواب ہو گیا. جازا وَإِن تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ. ہاں، بے شہادت عبدین غلام ہے، وہ بھی ان کی گواہی سے کیا تھا؟ لم یجوز. وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ. اور شہادت المحدود غلام ہے اور محدود المذہب کی کیا قبول کر لیتے ہیں؟ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ. ہاں، رؤیت ہلال رمضان کے لیے اگر یہ گواہی دیتے ہیں ہاں چاند ہو گیا تو ہو گیا، مان لیں گے اس کو. جی. وَكَيْفَ تُعْرَفُ نَوْبَتُهُ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ. نوبت کیا ہوتی ہے؟ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ. ہاں، توبہ کیسے پہچانی جائے گی کہ انہوں نے توبہ کی ہے؟ نوبت توبہ کیسے پہچانی جاتی ہے؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کے لیے کہا کہ 1 سال کے لیے شہر بدل کر دو اس کو. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن حضرت مالك. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، غزوہ میں تشریف نہیں لے گئے تھے تو. جی. عن كعب بن مالك وصاحبه رضي الله تعالى عنه حتى مضى 50 ليلة. حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر بها فقطعت يدها. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کسی عورت نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا. جی. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحسنت توبتها وتزوجت. اب اس کے بعد پھر اس نے سچی توبہ کر لی. سچی توبہ کر دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے آدمی ہیں. ایک عورت ہے جس نے چوری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کرنے کے بعد اس کو پکڑا گیا، ثبوت ہو گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر عورت بڑی اچھی بھی نیک بن گئی اور نیک بن کر اس کا کسی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا. 2 گواہ نے گواہی بھی دے دی، نکاح بھی ہو گیا. اچھی طریقے سے زندگی گزارنے لگی. سمجھنا ہے نہیں کہاں چور تھی اور کہاں یہ ہو گیا. دیکھو بدل گیا. لیکن یہ حنف ہے وہ مانتے ہی نہیں. جی. کہتے کہ نہیں جھوٹی تہمت لگائی تھی آج سے 15 سال پہلے، اس وجہ سے اس کی گواہی ہم معتبر ہی نہیں مانتے، چاہے وہ نیک ہو گئی. یہ عورت نیک ہو گئی، چور تھی نیک ہو گئی، نکاح ہو گیا، صحابی ہو گئی. جی. وكانت تأتي بعد ذلك فعرفه حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنا ولم يحسن بجلد 100 وتغريب عام. ہاں، یعنی اگر کسی عورت نے کیا ہو شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارنے کی اور 1 سال تک شہر بدر کرنے کا حکم لگایا ہے. لیکن پھر اس کی گواہی سب معتبر ہے، یہاں پر کسی معتبر نہیں ہے. جی.